والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ کہ تم لوٹو، دوبارہ کرو، لمثلہ، اسی کام کی مثل، ابدا، کبھی بھی، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور بیان کرتا رہتا ہے اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات کو، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بڑا ہی حکمت والا ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر آج 18 ہے. یہ پورا جو قصہ ہوا ہے، اس قصے کے حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، ان تمام باتوں کا ذکر کیا پہلے اللہ نے، کہ تم میں سے کچھ لوگ جھوٹا قصہ بنا کے آئے، تم لوگوں نے اسے برا سمجھا، حالانکہ تمہارے لیے اس میں خیر تھا. مومنوں نے بدگمانی کی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے الزام لگایا وہ گواہ نہیں لے کر آئے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس قصے کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا میں بھی پکڑ لیتا، آخرت میں بھی تمہارے لیے سزا تیار کرتا. تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اس قصے کو سنتے تو تم ٹھگ سے منع کر دیتے کہ نہیں، ہماری ماں ایسی نہیں ہے. آخر میں یہ اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا رہتا ہے، وضاحت کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے. اب یہ آیت اپنے ترجمے میں بظاہر بڑی چھوٹی ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، ختم، بس. جبکہ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنا فضل جتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے بندوں پر، وہ اللہ اس آیت میں جتا رہا ہے بندوں کے سامنے. کیونکہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم انسان کسی سے احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم احسان جتلائیں، ہم فضل جتلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو یہ کرنے والا ہوں، میں تو وہ کرنے والا ہوں. نہیں، لیکن اللہ اس آیت میں خود فضل جتاتا ہے. اللہ کے لائق ہے یہ چیز. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے. متکبر کا مطلب جو اپنے آپ کو بڑا جانے، اور اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کا یہ اسم ہے، اللہ کو یہ لائق ہے کہ اللہ اپنے احسانات بندوں کے سامنے جتلائے، تاکہ بندے کو یاد دہانی ہو اور وہ بندہ اپنے رب کی طرف دوڑے. اب اس آیت میں کیا فضل جتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا احسان جتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا رہتا ہے. اس میں فضل کیا ہے اللہ کا، احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان نہ کرے تو تم پریشانی میں مر جاؤ، تم اپنی زندگی کے مسائل کا حل نہ تلاش کر سکو. اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط یہی ہے. اما عائشہ پر کیا پیش آئی؟ پریشانی پیش آئی، عزت پر منافقین نے داغ لگایا. اس کے ضمن میں کون تنگ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بیوی تھی ان کی.
پھر اور مزید کون پریشان ہوئے؟ سارے کے سارے مومن، کیونکہ مومنوں کی ماں تھی۔ بالفرض و محال پورا 1 مہینہ گزر گیا اماں عائشہ کے اس قصے کے پیچھے۔ اماں عائشہ پر الزام لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اماں عائشہ بھی پریشان تھی، سوتی نہیں تھی، روتی رہتی تھی، مومنین بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک۔ بالفرض و محال اگر اللہ یہ آیات نازل نہ کرتا جو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے پڑھ رہے ہیں، آج آیت نمبر 18 ہے، اگر یہ اللہ آیات نازل نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ جو ہماری ماں روتی رہتی تھی وہ ساری زندگی روتی رہتی، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے وہ شاید ہمیشہ پریشان رہتے، مومنوں کو جو ایک دل میں صدمہ لگا تھا، پہنچا تھا، شاید وہ صدمہ کبھی ختم نہ ہوتا اگر اللہ یہ آیات نازل نہ کرتا کہ نہیں، جس پر الزام لگا ہے اماں عائشہ وہ الزام جھوٹا ہے، اماں عائشہ سچی ہے، پاک باز ہے، پاک دامنہ عورت ہے۔ ان آیات کی نزول سے کیا ہوا؟ اماں عائشہ کی عزت اور بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان تھے ساری پریشانی ختم ہو گئی، بلکہ اور خوش ہو گئے، مومنین جو تنگ تھے، زندگی ایک تنگی میں آ گئی تھی، وہ تنگی ختم ہو گئی، پھر سے معاملات بحال ہو گئے۔ کس لیے؟ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ نے یہ جو آیات نازل کی ہیں، آیات بیان کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ اگر اللہ مثال کے طور پر یہ پورا کا پورا قرآن کس پر مشتمل ہے؟ آیات پر مشتمل ہے۔ اگر یہ اللہ نازل نہ کرتا تو ہمیں کیا پتا تھا کہ کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، ہماری زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے معاملات کو۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر وہ مر جاتا ہے تب تک کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب اللہ بیان کرتا ہے، سب اللہ نے بیان کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا فضل ہے، تو اللہ یہ فضل جتلا رہا ہے کہ اگر یہ آیات نازل نہ ہوتی تو نہ اماں عائشہ کی پریشانی ختم ہوتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم ہوتی، نہ مومنوں کی پریشانی ختم ہوتی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ جو آیات بیان کرتا ہے، نازل کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ آیات نازل کر کے ان کو رہنمائی دے کر ان کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ پیچھے ہی سورت کی شروع میں ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا لعان کے بارے میں۔ لعان کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اور بیوی نہ مانے کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا، تو اس وقت لعان ہوتا ہے۔ لعان کیسے کہ فیصلہ کرنے والا مرد کو بھی بلائے گا، بیوی کو بھی بلائے گا، اور دونوں 4 قسمیں کھائیں گے۔ شوہر قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، بیوی قسم کھائے گی کہ میں سچی ہوں۔ یہ قصہ ہوا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ ہلال بن امیہ، انہوں نے اپنی بیوی کو بدکاری میں پا لیا، دیکھ لیا، وہ پریشان ہو گئے، وہ کیونکہ اس وقت تک حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اپنی آیات بیان نہیں کی تھی۔ اب یہ صحابی پریشان اللہ کے رسول کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا پائے تو وہ کیا کرے؟ اب حکم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، صرف یہ حکم تھا کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی عورت کو زنا میں مبتلا پائے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اب ہلال بن امیہ پریشان ہو گئے کہ میری گھر کی عزت ہے، میں اپنی عزت کے لیے گواہ ڈھونڈتا پھروں، پریشان ہو گئے۔ لیکن اللہ نے آیات نازل کی۔ وہ آیات کیا نازل کی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو برائی میں مبتلا پائے تو وہ کیا کرے؟ آئے میدان میں اور قسم کھائے کہ میں سچا ہوں، اس طرح اپنی زندگی کو تنگی سے نکال دے، وہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ یہ اس کی پریشانی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہلال بن امیہ کی کیسے ختم ہوئی؟ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، جب اللہ نے آیات نازل کی۔ اگر اللہ آیات نازل نہ کرتا تو وہ صحابی کبھی بھی پریشانی سے باہر نہ نکلتا، بلکہ ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا رہتا کہ میں کیسی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ ہے کہ نہیں ایسا معاملہ؟ اللہ یہ آیات نازل کرتا ہے ہماری پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، اللہ فضل جتاتا ہے۔
کہ اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اپنی پریشانی کے حل نکالو. ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ تھے. اب دوران سفر جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار تھا وہ گم گیا. اب آگے نکلنا ہے سفر سے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہار کو تلاش کرو، جب تک ملتا نہیں ہے تب تک یہیں پہ رہنا ہے. اب سب پریشان ہو گئے. پریشانی کی جو کیپیسٹی تھی، پریشانی اور شدت اختیار کر گئی اس وجہ سے کہ پانی بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس. سفر میں پانی تو ضروری ہے نا، زیادہ راہ تو ضروری ہے، خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے کہ وہ پانی پیتا بھی ہے اور وضو کے لیے بھی کام آتا ہے. اب پریشان ہے سارے صحابہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اماں عائشہ کے پاس گئے. اماں عائشہ کی ران پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اماں عائشہ کو ڈانٹا اور اسے انگلیاں ماری، یہاں پسلیوں میں انگلیاں ماری کہ تمہاری وجہ سے سارے مسلمان پریشان ہیں، یہاں رکے ہوئے ہیں. اب مسلمان پریشان تھے. اب نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں؟ وضو کرنا ہے نا نماز سے پہلے پانی سے. اب کوئی حکم نہیں تھا کہ پانی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. اب صحابہ پریشان تھے کہ کیا کریں، پانی نہیں ہے، ٹائم تو ہو گیا نماز کا، نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کر دی اور مسئلہ حل کر دیا کہ اگر زندگی میں کبھی پریشانی ایسی ہو کہ پانی نہ ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا کر لو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی لو اور اسے تیمم کر لو. اب مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ پریشانی حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس وجہ سے؟ جب اللہ نے آیات نازل کی، آیات بیان کی. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ اس میں اپنے احسانات جتلاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کی جو تم رہنمائی لیتے ہو، مسائل کا حل لیتے ہو، وہ کہاں سے لیتے ہو؟ اللہ کی نازل کردہ آیات سے لیتے ہو. اگر اللہ آیات نازل نہ کرے تو تم اپنی زندگی میں جو پریشانی میں مبتلا ہو تو کبھی بھی پریشانی سے نہ نکل سکو. اسی طرح ایک اور قصہ، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے ہی کہہ دیا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں. زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں حرام ہے. ماں سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تو اس کا مطلب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. اب اس کے احکامات نہیں تھے پہلے، سورہ مجادلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے. اب یہ جب قصہ نیا ہوا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم تو مجھ پر اس طرح ہو جیسے میری ماں ہے. اب یہ عورت پریشان ہو گئی، صحابیہ جو تھی خولہ بنت ثعلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جھگڑا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مسئلے کا حل نکالیے. میرے شوہر نے مجھے اپنے آپ پر اس طرح حرام کر دیا جس طرح اس کی ماں حرام ہے. کچھ بھی احکامات نہیں تھے ابھی تک، وہ بیچاری بحث و مباحثہ کر رہی ہے اللہ کے رسول سے. جیسے ہی گئی اللہ نے آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. پورا یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی سورہ مجادلہ میں اور احکامات نازل کی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اس طرح اپنے اوپر حرام کر دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. پھر وہ پورے احکامات سورہ مجادلہ میں مذکور ہیں. اگر وہ اللہ آیات نازل نہ کرتا تو ان دو میاں بیوی کا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہوتا. وہ بھی پریشان رہتی صحابیہ اور صحابی بھی پریشان رہتا کہ اب ہم کیا کریں. تو یہ اللہ آیات نازل کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندوں کی پریشانیاں دور ہوں. اور اسی میں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات بیان کرتا ہے کہ واللہ علیم الحکیم. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی، اور حکیم حکمت والا بھی ہے. کیا مطلب؟ بار بار یہ صفات آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اس آیت سے اللہ کے ان دو ناموں کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. علم یہ ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے، علم یہ ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو کب بولنا ہے. آ رہی ہے سمجھ کے نہیں بات؟
علم یہ ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ کب بولنا ہے اور کب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ وہ علیم ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس کی کیا پریشانی ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کون کس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ حکیم بھی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کو کب مصیبت سے نکالوں، کب اس کے لیے آیت نازل کروں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے مسائل حل کرنے میں دیر لگا دیتا ہے۔ کیوں دیر لگاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈھونڈ رہا تھا مسئلہ حل کرنا کیسے ہے، نہیں، اللہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن حکیم ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا جو مسئلے کا حل ہے وہ کب اس کو دینا ہے، ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، یا ایک سال کے بعد۔ ابھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو پریشانی تھی، پورا ایک مہینہ طول اختیار کر گئی، جب سے الزام لگا اور جب وحی نازل ہوئی اس کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ ہے، پورا ایک مہینہ پریشان رہی۔ اس کے بعد اللہ نے آیات نازل کی کہ اماں عائشہ بدکاری سے دور ہیں، اماں عائشہ کا بدکاری سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن اللہ کو وقت بھی پتہ تھا کہ کب مسئلے کا حل اتارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل اتارا اللہ نے، اس میں اماں عائشہ کی پریشانی بھی دور ہوئی، مومنوں کے ذہن اور دلوں میں جو خیالات آ گئے تھے برے وہ بھی دور ہوئے، اور منافقین کے چہرے بھی ظاہر ہو گئے، جو منافقین جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کے چہرے بھی ظاہر ہو گئے۔ تو اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری مسائل کا حل کیا ہے، اور اللہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے وقت کون سا بہتر ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہماری زندگی میں مسائل طول اختیار کر جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ سب سنتا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چلنے والی چونٹی کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کی چلنے کی قدموں کی آہٹ کو اللہ سن بھی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سن رہا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، لیکن دیر کیوں لگ جاتی ہے مسائل کے حل ہونے میں؟ کیونکہ حکیم بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے وقت کون سا بہتر ہے۔ اس لیے ہم زندگی میں کبھی پریشان ہوں تو ہمارے لیے اس میں نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی آیات نازل کرتا رہتا ہے۔ اب وحی کا دور ہے، اب تو نہیں ہے وحی کا دور کہ اب بھی آیات نازل ہوں گی، اب آیات نازل نہیں ہوں گی، آیات نازل ہو چکی ہیں اللہ کے رسول کے دور میں۔ اب ہم کیا کریں؟ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ بار بار آیات نازل کرتا ہے، بار بار آیات بیان کرتا ہے۔ اب اللہ آیات نازل نہیں کرے گا ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہمارے سامنے بار بار بیان ہوں اور ہمیں اللہ کی آیات سے اپنے مسائل کا حل ملے، تو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، بار بار اس کو پڑھنا ہوگا۔ جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو اللہ خود ہی ہمارے سامنے ہمارے مسائل کے حل لے کر آئے گا۔ سلف صالحین اور محدثین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے، اب وحی تو نہیں نازل ہونی کسی کے لیے بھی، کیونکہ وحی صرف رسول پر نازل ہوتی ہے، ہر ایک بندے کے لیے اللہ وحی نازل نہیں کرتا۔ سلف صالحین جب پریشان ہوتے تھے تو وہ قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ میں اس کو پڑھوں گا، کہیں نہ کہیں ایسی آیت ملے گی جو مجھے اپنی زندگی میں پریشانی میں جس میں مبتلا ہوں اس کا حل ضرور ملے گا، مجھے تسلی ضرور ملے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہمارے سامنے اس دور میں بھی واضح ہوں تو اس قرآن کو کثرت سے پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے سامنے ایسی آیات لے کر آئے گا، آپ کے ذہن میں ایسا نقطہ ڈال دے گا کہ آپ کو اتنی تسلی ملے گی کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی اپنی زبان سے ایسی تسلی آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا گھر والا بھی اتنا آپ کو تسلی نہیں دے سکتا جتنی تسلی آپ کو اللہ کے کلام سے ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آپ کے مسائل کے حل کیا ہیں، اور اللہ حکیم ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا وقت کون سا بہتر ہے۔ انسان مختلف پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کے رشتہ داری کے مسائل حل نہیں ہو رہے، کسی کو اولاد نہیں مل رہی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی کیا پریشانی، کسی کی کیا پریشانی۔
ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ علیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں پریشان ہوں، کس پریشانی میں مبتلا ہوں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میری پریشانی کا حل کب مجھے ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں مسائل کے حل کے لیے جلدی کر رہا ہوں کہ یار میرا یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس جلدی حل ہونے میں آپ کے لیے اور پریشانی بڑھ جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا، 10-15 سال ہو گئے۔ اب اولاد نہ ملنا معاشرے میں پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانی ہے ایک انسان کے لیے، ایک انسان کے لیے معاشرے میں عیب کا باعث ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ عیب زدہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کمزوروں کو اللہ اولاد دے دیتا ہے اور تگڑوں کو بھی اللہ اولاد نہیں دیتا، کیونکہ اولاد دینے والی ذات وہی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ جلدی کر رہا ہے، یا اللہ آج اولاد دے دے، آج اولاد دے دے۔ اس کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس لیے اولاد نہیں دے رہا کہ ہو سکتا ہے جو اللہ مجھے اولاد دے وہ نافرمان اولاد ہو۔ آج میں جتنا اچھے سے زندگی گزار رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے نافرمان اولاد دے دے اور اس کو مجھے فیس کرنا پڑے۔ نافرمان اولاد جس کی ہوتی ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بندہ سوچے نا کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی کہ ہو سکتا ہے میں جلد بازی کروں، جلد بازی میں اور میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ مدینہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا افریقن، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی رکھا ہوا تھا مدینہ میں۔ اتنے لمبے قد کے اور اتنے جاندار کہ کوئی کہے بھی نہ کہ یہ کمزور ہوں گے۔ شادی شدہ تھے لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت چیک اپ کروائے، ٹیسٹ بھی کروائے، کلیئر ہیں، ٹیسٹ میں بھی کوئی پریشانی عیب نظر نہیں آ رہا، پھر بھی دوائیاں لے رہے ہیں، پھر بھی چیک اپ کروا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ملا ان کو، اس نے ان کو سمجھایا، دیکھو یار دوائیاں لی ہیں، ٹیسٹ کروائے ہیں، چیک اپ کروائے ہیں، سب کچھ کلیئر ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب جلدی نہیں کرو تم۔ کیوں جلدی نہیں کرو یار، اولاد تو چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو صرف اتنا سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اللہ اگر تمہیں نافرمان اولاد دے دے تو اس کو تم سنبھال سکو گے؟ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایب نارمل اولاد دے دے، اسے بھی ہوتا ہے نا، معذور اولاد دے دے۔ آج جو تم اچھے سے زندگی گزار رہے ہو نا، تو جلدی نہیں کرو، اللہ حکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کا بہتر ٹائم کیا ہے، وہ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تمہیں دے دے گا۔ جلدی نہیں کرو، ہو سکتا ہے ایب نارمل اولاد مل جائے تمہارے جلدی کرنے کی وجہ سے۔ آج جو تم اچھے سے زندگی گزار رہے ہو، پھر ساری زندگی تنگی میں چلے جائے گی تمہاری، یا نافرمان اولاد ہو جائے، تمہاری عزت کو معاشرے میں داغدار کر دے۔ آج تم عزت دار چل رہے ہو سکتا ہے نافرمان اولاد اللہ دے دے جلد بازی میں تمہاری وجہ سے، اور وہ اولاد تمہاری بے عزتی کا باعث بن جائے۔ کیوں جلدی کر رہے ہو؟ یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے تمہارے مسئلے کیا ہیں اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ حکیم بھی ہے، اللہ حکمت والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے اور کون سا وقت بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔